السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے تقریباً 25 روزے ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اب اس بات کی فکر کرنی ہے کہ یہ جو بچے کچھ 4-5 دن ہیں، اس میں بھی ہم اللہ کی فرما برداری، اس کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اور دیکھو دوستو، اصل جو اعتبار ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کے خاتمے کا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے جو آخری دن بچے ہیں، اس میں ہم اپنے اعمال میں پختگی لانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں لگے، استغفار میں لگے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی اور خاص طور پر ایمان والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب آخری حصہ رات کا بچ جاتا ہے، تہجد کے وقت یہ استغفار کرتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے میں استغفار اور توبہ اس وقت کرتا ہوں جب میرے سے کوئی گناہ ہو جائے، لیکن ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، نیکی کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو اب یہ جو موقع ہے دوستو، یہ ہمارے اجر و ثواب کو لینے کا موقع ہے، ہمارے اعمال پر مہر لگانے کا موقع ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ایک چیز یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ہم نے جو شروع سے مجلس لی ہے فجر کی، اس میں روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، فطرے کے متعلق، اعتکاف کے متعلق، شب قدر کے متعلق بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب ہم جو ہے مختلف موضوعات جو سال بھر ہمارے کام آتی ہے چیزیں، ان سے متعلق ہم یہ 4-5 دنوں میں گفتگو کریں گے۔ تو اس لیے ایک ارادہ کریں کہ شروع سے ہم کر رہے 7-8-10 منٹ تک ہماری مجلس چلتی ہے، لیکن انشاءاللہ اب جو ہے 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، جیسی ہماری استطاعت ہوگی، مجمع میں جیسے بشاست ہوں گی، تو یہ 4-5 دن صرف ہے، تو ہم اس کی انشاءاللہ فکر کریں گے۔ جن لوگوں کو کچھ کام ہوتا ہے، بہت ارجنٹ جانا ہی ہوتا ہے فجر کے بعد، وہ 5-10 منٹ ہی بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ اس کی فکر کریں کہ تھوڑا پیچھے بیٹھے، اور جب ان کا وقت ہو جائے تو وہ خاموشی سے نکل جائے، تاکہ دوسرے مجمع اس سے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اللہ نے چاہا تو ان 5 دنوں کے اندر ہم بہت کچھ حاصل کر لیں گے، ان 5 دنوں کے اندر ہم علم کے اعتبار سے بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ دوستوں دیکھو، ہمارے اندر جو ہے آج ماشاءاللہ کل بھی کچھ لوگوں کے ذریعے سے بات آئی کہ ہر سال جو ہماری مسجد کا، ہم کو دوسری مسجدوں کا تو نہیں معلوم، ہماری مسجد کا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ شروع رمضان میں ماشاءاللہ تراویح میں بہت بڑا مجمع آتا تھا، پھر جیسے جیسے 10 روزے 12 روزے ہوتے تھے تو مجمع چھٹ جاتا تھا، کم ہو جاتی تھی پبلک، پیچھے کے صفوں کے اندر بھی آگے لوگوں کو بڑھانا پڑتا تھا۔ لیکن اس سال ویسا نہیں ہے الحمدللہ، اس سال ماشاءاللہ جیسا مجمع پہلے دن تھا، شروع میں تھا، ابھی تک ویسا ہی ہے، مجمع شارٹ نہیں ہوا ہے، اور اللہ نے چاہا تو آخر تک رہے گا۔ تو ماشاءاللہ لوگوں میں طلب بھی ہے، لوگوں میں فکر بھی ہے۔ اس کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک آدمی پر حالات نہیں آتے، پریشانیاں نہیں آتی، تو اس کو سب لگتا ہے بہت اچھا ہے، تو وہ اس میں سستی کرتا ہے۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے جو ہے خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر ایمان والوں کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، حالات کیا ہو رہے ہیں؟ تبدیل ہو رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور یہی راستہ ہمارے سامنے ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے سامنے صرف اللہ کا راستہ بچتا ہے، ہمارے سامنے بس اللہ کی رسی بچتی ہے، جس کو ہم پکڑ کے کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ فکر آ رہی ہے مجمع کے اندر، اور عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر نہیں، ہر جگہ پر فکر آ رہی ہے، ایمان والوں کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے، اعمال کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، توبہ و استغفار میں ہم جلدی کر رہے ہیں۔ دوستو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف نگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کی یہ حالت ہے، مسلمانوں کی وہ حالت ہے، آج جو ہے اتنا بگڑ چکا ہے، نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام چیزوں پہ نظر ہونی چاہیے، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم جو ہے ہماری جو ہے یہ ہونی چاہیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ پازیٹیو جو لوگ ہیں جس کے اندر اچھے اعمال کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پازیٹیو چیز اگر سامنے ہمارے ہوں گی تو پھر انشاءاللہ ہمارے اندر وہ ترقیات پیدا ہوگی۔ بہرحال تو انشاءاللہ ہم آج سے ایسے مسائل کو اور ایسی چیزوں کو سامنے لیں گے جس سے ہم کو سال بھر اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ دیکھو دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہم نے سنے رمضان میں، رات کے قرآن مجید کے خلاصے کے اندر بھی ہم نے سنا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے اور کیا کیا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز آج یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے نفع لوگوں کو ہو، عام لوگوں کو، اور وہ نفع برقرار رہے، جس کا میں مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کا یہ حال تھا، بلکہ سبھی صحابہ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے انہوں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، ہمارے نفع کے اندر عام لوگ ہونے چاہیے، ہماری محنت کے اندر، ہمارے پلان کے اندر عام لوگ ہونا چاہیے، سب کو نفع ہو۔ جیسے ایک مثال دوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے دین کو جب بھی ضرورت پڑی مال کی، جب بھی جو ہے فائننس کے اعتبار سے مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور بھی صحابہ عبدالرحمن ابن عوف وغیرہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے لوٹا دیا، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ حضرت عثمان کو لقب بھی ملا حضرت عثمان غنی، غنی کا مطلب مالدار ہے، غنی کا مطلب جو ہے
اللہ رب العزت کی صفت ہے گنا، ویسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو غنی بنایا، مالدار بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے آج بھی آپ دیکھیں گے گلف کے اندر مختلف اوقاف کی زمینیں ہیں جس پر ہوٹل بنے ہوئے یا جو بھی کچھ ہے۔ آج بھی حضرت عثمان نے جو باغ وغیرہ وقف کیا تھا اللہ کے راستے میں لوگوں کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، آج بھی اس سے نفع ہو رہا ہے۔ ابھی کل ہی ایک میرے سامنے سے بات گزری کہ بہت اچھی بات بتایا بندے نے کہ سب سے زیادہ اگر کسی جگہ پر چندہ ہو سکتا ہے تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر چندہ جمع کر سکتے ہیں لوگ؟ تو وہ جگہ ہے بیت اللہ۔ پوری دنیا سے مجمع آتا ہے اور اللہ کے نام پہ اگر وہاں پہ مانگا جائے تو لوگ جو ہے میں جانے کروڑوں اربوں روپے روز جمع ہو جائیں گے، لیکن مانگا نہیں جاتا، چندہ جمع نہیں کیا جاتا۔ تو پھر یہ اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ تو ایسی بہت ساری اوقاف کی زمینیں ہیں، یعنی وقف کی زمینیں ہیں، جیسے کلاک ٹاور وغیرہ بنا ہے، اس نے مثال دیا۔ یہ سب جو ہے اس کے اندر جو ہوٹل چلتے ہیں، جو بھی کچھ چلتے ہیں، اس کا جو اس سے ارننگ ہوتی ہے، اس سے جو بیت اللہ کے خرچ چلتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے نام سے ہوٹل ہے، وہاں پہ حضرت عثمان کا باغ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں اسی کے ذریعے سے اسی پر وہ ہوٹل بنا ہے۔ اور آج تک حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ بھی ہے بینک کے اندر، حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ ہے۔ ہماری پورے دیش کی جو جی ڈی پی رہتی ہے وہ پوری اس کے اندر آ جائیں گی، اتنا پیسہ ہے اس کے اندر، اور اس کے ذریعے سے پورے مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی کے اخراجات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوسرے ممالک کے اندر جو غریب ممالک ہے، صومالیہ وغیرہ، وہاں پر بھی امدادیں جاتی ہے۔ تو یہ سب دوستوں صحابہ نے اس وقت کیے تھے اور آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا فیض لوگوں کو ملتا رہے گا، ان کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر وہ بندے نے ایک اور مثال دیا، بولے آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر، خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو سفیر حضرات آتے ہیں چندہ لینے کے لیے مدرسے سے، تو یہ لوگ جو ہے آتے ہیں، ہم دیتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر یہ ایک اور فکر کر لیتے تھے تو کتنا اچھا ہوتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ بیچ میں کووڈ آیا تھا، تو اس میں سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے دوسرے کاروباروں پر بھی پڑا، لیکن مدارس پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہے دوسری لائنوں میں لگ گئے، بہت سارے مدارس بند ہو گئے، بہت سارے مدارس میں 500 بچے تھے تو 50 پہ آ گئے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں بچا۔ اگر یہی مدارس صرف یہ چندے پر نہ رہتے، یہی مساجد صرف چندے پر نہ رہتی، بلکہ یہ ایسے انتظامات کرتے کہ ان کا پیسہ اس سے بڑھتا، تو دوستو یہ حالات نہیں آتے تھے۔ تو معلوم ہوا بات کہیں کی کہیں نکل گئی کہ صحابہ کرام نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کے فیض آج تک ہم کو مل رہے ہیں۔ تو ہم بھی اس کی فکر کریں کہ ہم ایسا کچھ کر لیں اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، کہ ہمارے ذریعے ایسا کوئی کام ہو جائے دنیا کے اندر جس کا فیض لوگوں کو ملتا رہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، کیونکہ مسلمان کی دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ مسلمان جو بھی دنیا کا کام دین سمجھ کر کے اور دین کو سامنے رکھ کر کے دین کے اصولوں کے ساتھ کرے گا، اللہ رب العزت اس دنیا کے کام کو اس کا آخرت کا کام بنا دیں گے۔ اس کے دنیا کے کام کو کیا بنائیں گے؟ اللہ آخرت کا کام بنا دیں گے، کیونکہ ہم جب تک دنیا ہے دوستو ہم اسباب میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اسباب میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہر جگہ پر ہر قدم پر ہمارے ساتھ اسباب لگے ہوئے ہیں۔ ہم اسباب کا انکار نہیں کر سکتے، ہاں، لیکن اسباب سے ہونے کی نفی کر سکتے ہیں، اور کرنا ہے ہم کو، کیونکہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور اسباب کو ہم اسباب ہی کے درجے میں رکھنے والے بن جائیں، اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھیں اور یقین اللہ کی ذات پر ہم کو رکھنا ہے۔ بہرحال تو یہ چیز ہم نے کلیئر کر لی کہ ہمارے ذریعے سے ایسا کوئی کام ہو جائے، اس کے لیے ہم کو تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے، ہم کو رہبری چاہیے، ہم کو گائیڈنس چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کو تیار کیا تھا، اور صرف ان کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ صحابہ کو ایسا بنایا تھا کہ وہ دوسرے مجمع کو تیار کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے پہلے سوال کیا، کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے دین پہنچا بھی دیا، اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے میری ذمہ داری پوری کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے ان کی ذمہ داری کو تقسیم کیا کہ اب جو بھی حاضر ہے وہ دین اور جو میں نے تم تک پہنچایا ہے یہ غائبین تک پہنچائیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھی کہ جو ادھر موجود ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں تک پہنچائے جو وہاں پر موجود نہیں ہیں، اور ان کی نیت یہ ہو کہ آئندہ قیامت تک جتنے لوگ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانے کا ہم ذریعہ بن جائیں۔ تو صحابہ کرام جو ہے دوستو مکہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا، نکل گیا اللہ کے راستے میں۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں پر تھانہ کے اندر اور بھڑوچ کے اندر، ہمارے انڈیا کے اندر 2 جگہ پر صحابہ کا آنا صحیح روایت سے ثابت ہے۔ ایک تو تھانہ، اب تھانہ اس زمانے میں کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے، اس کے کیا حدود ہوں گے وہ اللہ بہتر جانے۔ تھانہ بولے تو ہمارا ایک خاص تھانہ نہیں، تھانہ بہت بڑا ہے جس کے اندر پورا وہ تھانہ ضلع ہی پکڑ لو۔ اور بھروچ کے اندر، گجرات کے علاقے کے اندر صحابہ کرام کا آنا ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو لے کر کے، ایک بات کو سمجھ کر کے کہ جو حاضر ہے وہ غائبین تک پہنچائے، اپنی ہر چیز کو قربان کر کے پورے دنیا کے اندر پھیل گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میں قسم کھا کر کہوں تو میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا کہ صحابہ کرام کی ادھر حجاز کے اندر یعنی عرب کے علاقے کے اندر صرف 15,000 قبریں ہوگی۔ کتنی قبریں ہوں گی؟ اور صحابہ کتنے تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد 1.25 بتائی جاتی کم و بیش۔ یہ صرف حجۃ الوداع کے موقع ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے اس کے بعد بہت بڑا مجمع تھا صحابہ کا، لاکھوں کی تعداد تھی۔ لیکن دوستو 15,000 سے زیادہ قبریں حجاز میں نہیں ملتی، تو اتنا بڑا مجمع گیا کدھر؟ تو اتنا بڑا مجمع دوستو پورے دنیا میں پھیلا ہے۔ بہت سے صحابہ کے نام ہم کو معلوم ہے، اور بہت سارے صحابہ نے صرف کام کیے،
ان کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے. ہاں ایسے بھی صحابہ ہیں جن کا نام نہیں معلوم ہے لیکن کام ایسا کیا ہے کہ کیا بتائے اس کو, کہ صحابہ نے اللہ کی نسبت پر اتنی قربانیاں دی کہ پورے عالم کے اندر آج دوستو اذان ایک ہی الفاظ میں ہوتی ہے. جو انڈیا میں ہو رہی ہے وہ اذان امریکہ میں ہو رہی ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید پوری دنیا کے اندر صحابہ نے پہنچایا, یا اسی تھوڑی آ گیا قرآن مجید واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر. یہ ذات سے آیا ہے, ذات سے ذات میں منتقل ہوا ہے. ذات مطلب ہماری جو ہے ذات کا مطلب وہ ذات دھرم ذات والی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یعنی بنفس نفیس صحابہ نے خود جا کر کے لوگوں کو قرآن سکھایا اور سمجھایا ہے, اور صرف قرآن کے الفاظ نہیں سمجھائے. دیکھو دوستو آج ہم سنتے ہیں نا کہ قرآن محفوظ ہے, اس میں زبر زیر کی بھی جو ہے گڑبڑی نہیں ہو سکتی. تو قرآن جو ہے اپنے الفاظ کے ساتھ تو موجود ہے, لیکن قرآن کی جو سمجھائش تھی, جو افہام و تفہیم تھا, قرآن کو جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے سمجھا تھا, وہ سمجھ بھی آج محفوظ ہے. آج ہم جو رات کو خلاصہ کرتے ہیں قرآن مجید کا, وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو سمجھایا تھا وہ سمجھ آج تک موجود ہے. اس میں بھی چینجز نہیں ہوئے ہیں کہ کس قرآن مجید کی آیت سے کیا چاہا جا رہا ہے, یہ کبھی نازل ہوئی تھی, کیوں نازل ہوئی تھی, اس میں کس نام بھی موجود ہے باقاعدہ کہ کس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. جیسے ہم نے حضرت عائشہ کا وہ واقعہ پڑھا تھا, حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد اس کے اوپر صدقہ نہیں کروں گا, اس کو کچھ دوں گا نہیں, جنہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی. ان کا نام تک موجود ہے کہ وہ کس بارے میں آیت نازل ہوئی تھی, کس کے بارے میں, مصطح ابن اساسہ. پھر قرآن مجید نے بعض کفار کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور دشمن رہے مرتے وقت تک, ان کے بھی متعلق جو آیت نازل فرمائے ان کے بھی نام لیے گئے کہ یہ فلاں جو ہے مردود تھا, اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. بہرحال تو قرآن مجید جو ہے آج افہام و تفہیم کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. تو جتنی چیزیں دوستو یہ صحابہ کرام کی محنت ہے کہ ہم تک وہ چیزیں پہنچی ہیں اور آج بھی محفوظ ہیں. اب ہم کو یہ فکر کرنا ہے کہ ہماری ذاتوں سے اللہ رب العزت وہ کام لے لے کہ ہمارا بھی جو ہے فیض اور ہمارے سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح اعمال یہ قیامت تک چلیں. حدیث میں آتا ہے جو کوئی اچھا طریقہ جاری کرے, کوئی اچھا کام شروع کرے اور وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے, تو جب تک لوگ اس اچھے کام کو کرتے رہیں گے اللہ رب العزت ان لوگوں کو تو اس کا اجر و ثواب دے گا ہی, جس نے شروع کیا تھا اس کو بھی ملے گا. اور جو کوئی برا طریقہ جاری کرے, برا کام جاری کرے, تو وہ تو مر کے اپنی قبر میں چلا جائے گا, لیکن اس کے بعد اس کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو اس کا گناہ ہوگا, لیکن یہ شروعات جس نے کی تھی اس کو بھی گناہ ہوگا. تو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, تم خیر کے لیے چابی بنو اور شر کے لیے تالا بنو. خیر کے لیے کیا بننا ہے, ہم کو چابی بننا ہے کہ ہمارے ذریعے خیر پھیلے, ہماری باتوں سے بھی خیر پھیلے, ہمارے خاموش رہنے سے بھی خیر پھیلے. یعنی کوئی فتنہ ہونے والا ہے ہماری زبان کھولنے سے, ہم خاموش رہے, اب فتنہ نہیں ہوا مطلب خیر ہوئی. اور شر کے لیے ہم تالا بنے. ابھی انشاءاللہ آج اس کا ارادہ تھا لیکن ہم اس کو کل لیں گے. سورہ حجرات کی جو میں نے کہا تھا کہ فجر کے مجلس میں لیا جائے گا, وہ کل لیں گے ہم انشاءاللہ. اس میں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا. تو ہم شر کے لیے تالا بنے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اس دنیا میں شر وجود میں نہ آئے, ہماری وجہ سے امت میں اختلاف پیدا نہ ہو, ہماری وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو, بلکہ جو ہے اگر کسی کا نقصان ہونے والا ہے, کوئی اختلاف ہونے والا ہے, تو ہم اس کے لیے تالا بن جائے, بند کرنے والے بن جائیں. تو بہرحال انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے اس بات کو. خالی ابھی ایک چیز رہ گئی ہے جو ہم کو بعد میں سمجھنا ہے, عید کے احکامات, وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر سمجھیں گے. لیکن یہ 3-4 جو بیچ کے دن ہے دوستو بہت اہم ہے, ان مجلسوں میں شریک بھی رہے, بہت غور توجہ سے سنے بھی, اور اس کے اوپر پوری زندگی عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ارادہ یہ ہے انشاءاللہ کہ رمضان کے بعد بھی عام دنوں میں بھی انشاءاللہ ہفتے میں 2-3 دن, 2 دن, 1 دن جیسا ہو سکے, ہم بڑے لوگوں کے لیے, بچے لوگ تو مکتب جاتے ہیں اس کی فکر ہوتی ہے, بڑے لوگوں کے لیے بھی ایک ایسا اپنے مسجد کے اندر انشاءاللہ شروع کریں گے کہ آدھا گھنٹہ ہفتے میں 1 بار 2 بار دینا ہے, جس میں ہم اپنے عقائد کو سمجھیں گے. اور دوستو ابھی تو آپ خالی سن رہے ہیں نا, تو آپ بولنے والے بھی بن جائیں, کیونکہ خالی سننے سے دوستو وہ اتنا اثر نہیں ہوتا. دیکھو ہر اسکول میں ہر مدرسے میں امتحان ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, صرف پڑھا کر چھوڑ دیں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, بچے لوگ منڈی ہلائیں گے اور چلے جائیں گے. تو ایسا یہ جو خالی سن رہے ہیں ماشاءاللہ فائدہ ہوگا, لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ خود جب اس کو سوال میں لائیں گے, اس کو جواب میں لائیں گے, آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے مذاکرہ ہوگا. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد کا ارادہ ہے 1 دن 2 دن جیسا بھی ہفتے میں جب 15 منٹ آدھا گھنٹہ پورے ہمارے مسجد کا پورا مجمع بیٹھے. ہمارے ہر مقتدی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں, نماز کس طرح پڑھی جائے, قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا غلطیاں ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسا مجمع ہے جو مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایسے 10 لوگ ہیں مثال کے طور پر, کہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہی سب کو قرآن شریف سمجھاؤں. وہ 10 لوگ بیٹھیں گے, آپ کا سورہ فاتحہ سمجھیں گے, انہوں نے میرے سے سمجھا ہے یا کسی اور سے سمجھا ہے صحیح, وہ آپ کو سمجھائیں گے. ایک ہم کو چین بنانا ہے, ہم کو اب جاگنا پڑے گا. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے. دوسرے لوگ کچھ الگ طریقے سے جاگتے ہیں, ہم کو جاگنا پڑے گا, ایسا کرنا پڑے گا. ہم کو ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا ہے, ہم کو بس اپنے آپ کو پہلے بنانا ہے, ہمارے اندر جو کمیاں اس کو باہر کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اس کی فکر کریں گے, اور کل سے اس کی فکر کریں. تھوڑا ٹائم زیادہ ہوگا, جس کو جانا ہے وہ پیچھے بیٹھے آرام سے نکلے, اور باقی کا مجمع جو ہے صرف ایک آدھے گھنٹے کی 20 منٹ کی قربانی دے, انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. کرے گا اس کی فکر. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.